پہلا سلاطین 14واں باب۔ اس وقت یربام کا بیٹا ابیا بیمار پڑا، اور یربام نے اپنی بیوی سے کہا، ذرا اٹھ کر اپنا بھیس بدل ڈال، تاکہ پہچان نہ ہو سکے کہ تو یربام کی بیوی ہے، اور سیلا کو چلی جا۔ دیکھ، اخیا نبی وہاں ہے، جس نے میری بابت کہا تھا کہ میں اس قوم کا بادشاہ ہوں گا، اور 10 روٹیاں اور پپڑیاں اور شہد کا ایک مرتبان اپنے ساتھ لے، اور اس کے پاس جا۔ وہ تجھے بتا دے گا کہ لڑکے کا کیا حال ہوگا۔ سو یربام کی بیوی نے ایسا ہی کیا، اور اٹھ کر سیلا کو گئی، اور اخیا کے گھر پہنچی، پر اخیا کو کچھ نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ بڑھاپے کے سبب سے اس کی آنکھیں رہ گئی تھیں۔ اور خداوند نے اخیا سے کہا، دیکھ، یربام کی بیوی تجھ سے اپنے بیٹے کی بابت پوچھنے آ رہی ہے، کیونکہ وہ بیمار ہے، سو تو اس سے یوں کہنا، کیونکہ جب وہ اندر آئے گی تو اپنے آپ کو دوسری عورت بنائے گی۔ اور جیسے ہی وہ دروازہ سے اندر آئی اور اخیا نے اس کے پاؤں کی آہٹ سنی، تو اس نے اس سے کہا، اے یربام کی بیوی، اندر آ، تو کیوں اپنے کو دوسری بناتی ہے؟ کیونکہ میں تو تیرے ہی پاس سخت پیغام کے ساتھ بھیجا گیا ہوں۔ سو جا کر یربام سے کہہ، خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے، حالانکہ میں نے تجھے لوگوں میں سے لے کر سرفراز کیا، اور اپنی قوم اسرائیل پر تجھے بادشاہ بنایا، اور داؤد کے گھرانے سے سلطنت چھین لی، اور تجھے دی، تو بھی تو میرے بندہ داؤد کی مانند نہ ہوا، جس نے میرے حکم مانے اور اپنے سارے دل سے میری پیروی کی، تاکہ فقط وہی کرے جو میری نظر میں ٹھیک تھا۔ پر تو نے ان سبوں سے جو تجھ سے پہلے ہوئے زیادہ بدی کی، اور جا کر اپنے لیے اور معبود اور ڈھالے ہوئے بت بنائے، تاکہ مجھے غصہ دلائے، بلکہ تو نے مجھے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینکا۔ اس لیے دیکھ، میں یربام کے گھرانے پر بلا نازل کروں گا، اور یربام کی نسل کے ہر ایک لڑکے کو، یعنی ہر ایک کو جو اسرائیل میں بند ہے، اور اس کو جو آزاد چھوٹا ہوا ہے، کاٹ ڈالوں گا، اور یربام کے گھرانے کی صفائی کروں گا، جیسے کوئی گوبر کی صفائی کرتا ہو، جب تک وہ سب دور نہ ہو جائے۔ یربام کا جو کوئی شہر میں مرے گا، اسے کتے کھائیں گے، اور جو میدان میں مرے گا، اسے ہوا کے پرندے چٹ کر جائیں گے، کیونکہ خداوند نے یہ فرمایا ہے۔ سو تو اٹھ اور اپنے گھر جا، اور جیسے ہی تیرا قدم شہر میں پڑے گا، وہ لڑکا مر جائے گا، اور سارا اسرائیل اس کے لیے روئے گا، اور اسے دفن کرے گا، کیونکہ یربام کی اولاد میں سے فقط اسی کو قبر نصیب ہوگی، اس لیے کہ یربام کے گھرانے میں سے اسی میں کچھ پایا گیا جو خداوند اسرائیل کے خدا کے نزدیک بھلا ہے۔ علاوہ اس کے، خداوند اپنی طرف سے اسرائیل کے لیے ایک ایسا بادشاہ برپا کرے گا جو اسی دن یربام کے گھرانے کو کاٹ ڈالے گا۔ لیکن کب؟ یہ ابھی ہوگا، کیونکہ خداوند اسرائیل کو ایسا مارے گا جیسے سرکنڈا پانی میں ہلایا جاتا ہے، اور وہ اسرائیل کو اس اچھے ملک میں سے جو اس نے ان کے باپ دادا کو دیا تھا اکھاڑ پھینکے گا، اور ان کو دریائے فرات کے پار پراگندہ کرے گا، کیونکہ انہوں نے اپنے لیے یسرتیں بنائیں اور خداوند کو غصہ دلایا، اور وہ اسرائیل کو یربام کے ان گناہوں کے سبب سے چھوڑ دے گا
جو اس نے خود کیے اور جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا۔ اور یربام کی بیوی اٹھ کر روانہ ہوئی اور ترزا میں آئی، اور جیسے ہی وہ گھر کے آستانہ پر پہنچی، وہ لڑکا مر گیا۔ اور سارے اسرائیل نے، جیسا خداوند نے اپنے بندہ اخیا نبی کی معرفت فرمایا تھا، اسے دفن کر کے اس پر نوحہ کیا۔ اور یربام کا باقی حال کہ وہ کس طرح لڑا اور اس نے کیوں کر سلطنت کی، وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں لکھا ہے۔ اور جتنی مدت تک یربام نے سلطنت کی وہ 22 برس کی تھی، اور وہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور اس کا بیٹا ندب اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور سلیمان کا بیٹا رہوبام یہودا میں بادشاہ تھا۔ رہوبام 41 برس کا تھا جب وہ بادشاہی کرنے لگا، اور اس نے یروشلم یعنی اس شہر میں جسے خداوند نے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چنا تھا تاکہ اپنا نام وہاں رکھے، 17 برس سلطنت کی۔ اور اس کی ماں کا نام نامہ تھا جو امونی عورت تھی۔ اور یہودا نے خداوند کے حضور بدی کی، اور جو گناہ ان کے باپ دادا نے کیے تھے ان سے بھی زیادہ انہوں نے اپنے گناہوں سے جو ان سے سرزد ہوئے اس کی غیرت کو بریختہ کیا، کیونکہ انہوں نے اپنے لیے ہر ایک اونچے ٹیلے پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے اونچے مقام اور ستون اور یسرتیں بنائیں۔ اور اس ملک میں لوتی بھی تھے، وہ ان قوموں کے سب مکروہ کام کرتے تھے جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے سامنے سے نکال دیا تھا۔ اور رہوبام بادشاہ کے 5ویں برس میں شاہ مصر سسیک نے یروشلم پر چڑھائی کی، اور اس نے خداوند کے گھر کے خزانوں اور شاہی محل کے خزانوں کو لے لیا، بلکہ اس نے سب کچھ لے لیا، اور سونے کی وہ سب ڈھالیں بھی لے گیا جو سلیمان نے بنائی تھیں۔ اور رہوبام بادشاہ نے ان کے بدلے پیتل کی ڈھالیں بنائیں، اور ان کو محافظ سپاہیوں کے سرداروں کے سپرد کیا جو شاہی محل کے دروازہ پر پہرا دیتے تھے۔ اور جب بادشاہ خداوند کے گھر میں جاتا تو وہ سپاہی ان کو لے کر چلتے، اور پھر ان کو واپس لا کر سپاہیوں کی کوٹھڑی میں رکھ دیتے تھے۔ اور رہوبام کا باقی حال اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا، وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں لکھا نہیں ہے۔ اور رہوبام اور یروبام میں برابر جنگ رہی، اور رہوبام اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور داؤد کے شہر میں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن ہوا۔ اس کی ماں کا نام نامہ تھا جو امونی عورت تھی، اور اس کا بیٹا ابیام اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ پہلا سلاطین 15واں باب۔ اور نبات کے بیٹے یربام کی سلطنت کے 18ویں سال سے ابیام یہودا پر سلطنت کرنے لگا۔ اس نے یروشلم میں 3 سال بادشاہی کی۔ اس کی ماں کا نام ماکا تھا جو ابیسلوم کی بیٹی تھی۔ اس نے اپنے باپ کے سب گناہوں میں جو اس نے اس سے پہلے کیے تھے اس کی روش اختیار کی، اور اس کا دل خداوند اپنے خدا کے ساتھ کامل نہ تھا، جیسا اس کے باپ داؤد کا دل تھا۔ باوجود اس کے خداوند اس کے خدا نے داؤد کی خاطر یروشلم میں اسے ایک چراغ دیا، یعنی اس کے بیٹے کو اس کے بعد ٹھہرایا، اور یروشلم کو برقرار رکھا، اس لیے کہ داؤد نے وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک تھا۔
اور اپنی ساری عمر خداوند کے کسی حکم سے باہر نہ ہوا سوا ہاتی اوریا کے معاملہ کے۔ اور رہوبام اور یوربام کے درمیان اس کی ساری عمر جنگ رہی، اور ابیام کا باقی حال اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا، وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں لکھا نہیں ہے۔ اور ابیام اور یوربام میں جنگ ہوتی رہی، اور ابیام اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور انہوں نے اسے داؤد کے شہر میں دفن کیا، اور اس کا بیٹا آسا اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور شاہ اسرائیل یوربام کے 20ویں سال سے آسا یہودا پر سلطنت کرنے لگا۔ اس نے 41 برس یروشلم میں سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام ماکا تھا، جو ابی سلوم کی بیٹی تھی۔ اور آسا نے اپنے باپ داؤد کی طرح وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک تھا۔ اس نے لوتھیوں کو ملک سے نکال دیا، اور ان سب بتوں کو جن کو اس کے باپ دادا نے بنایا تھا دور کر دیا، اور اس نے اپنی ماں ماکا کو بھی ملکہ کے رتبے سے اتار دیا، کیونکہ اس نے ایک یسرت کے لیے ایک نفرت انگیز بت بنایا تھا۔ سو آسا نے اس کے بت کو کاٹ ڈالا اور وادی قدرون میں اسے جلا دیا، لیکن اونچے مقام ڈھائے نہ گئے، تو بھی آسا کا دل عمر بھر خداوند کے ساتھ کامل رہا، اور اس نے وہ چیزیں جو اس کے باپ نے نظر کی تھیں، اور وہ چیزیں جو اس نے آپ نظر کی تھیں، یعنی چاندی اور سونا اور زروف، سب کو خداوند کے گھر میں داخل کیا۔ اور آسا اور شاہ اسرائیل باشا میں ان کی عمر بھر جنگ رہی۔ اور شاہ اسرائیل باشا نے یہودا پر چڑھائی کی اور راما کو بنایا، تاکہ شاہ یہودا آسا کے پاس کسی کی آمد و رفت نہ ہو سکے۔ تب آسا نے سب چاندی اور سونے کو جو خداوند کے گھر کے خزانوں میں باقی رہا تھا، اور شاہی محل کے خزانوں کو لے کر ان کو اپنے خادموں کے سپرد کیا۔ اور آسا بادشاہ نے ان کو شاہ ارام بن حدد کے پاس، جو ہزریون کے بیٹے طائبر مون کا بیٹا تھا اور دمشق میں رہتا تھا، روانہ کیا اور کہلا بھیجا کہ میرے اور تیرے درمیان اور میرے باپ اور تیرے باپ کے درمیان عہد و پیما ہے۔ دیکھ، میں نے تیرے لیے چاندی اور سونے کا ہدیہ بھیجا ہے، سو تو آ کر شاہ اسرائیل بادشاہ سے عہد شکنی کر، تاکہ وہ میرے پاس سے چلا جائے۔ اور بن حدد نے آسا بادشاہ کی بات مانی اور اپنے لشکر کے سردار کو اسرائیلی شہروں پر چڑھائی کرنے کو بھیجا، اور ایون اور دان اور ایبل، بیت مکہ اور سارے کزت اور نفتالی کے سارے ملک کو مارا۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو راما کے بنانے سے ہاتھ کھینچا اور ترزا میں رہنے لگا۔ تب آسا بادشاہ نے سارے یہودا میں منادی کرائی، اور کوئی معذور نہ رکھا گیا۔ سو وہ راما کے پتھر کو اور اس کی لکڑیوں کو، جن سے بادشاہ اسے تعمیر کر رہا تھا، اٹھا لے گئے۔ اور آسا بادشاہ نے ان سے بنیامین کے جبہ اور مصفا کو بنایا۔ اور آسا کا باقی سب حال اور اس کی ساری قوت اور سب کچھ جو اس نے کیا اور جو شہر اس نے بنائے سو کیا، وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں ہے۔
لیکن اس کے بڑھاپے کے وقت میں اسے پاؤں کا روگ لگ گیا، اور آسا اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور اپنے باپ دادا کے ساتھ اپنے باپ داؤد کے شہر میں دفن ہوا، اور اس کا بیٹا یہوشافط اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور شاہ یہودا آسا کی سلطنت کے دوسرے سال سے یروبام کا بیٹا ندب اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اس نے اسرائیل پر 2 برس سلطنت کی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی، اور اپنے باپ کی راہ اور اس کے گناہ کی روش اختیار کی، جس سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا تھا۔ اور اخیا کے بیٹے باشا نے، جو اشکار کے گھرانے کا تھا، اس کے خلاف سازش کی، اور باشا نے ہیتون میں جو فلسطینیوں کا تھا اسے قتل کیا، کیونکہ ندب اور سارے اسرائیل نے جب تون کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ شاہ یہودا آسا کے تیسرے ہی سال باشا نے اسے قتل کیا اور اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا، اور جوں ہی وہ بادشاہ ہوا، اس نے جربام کے سارے گھرانے کو قتل کیا، اور جیسا خداوند نے اپنے خادم اخیا سیلانی کی معرفت فرمایا تھا، اس نے یربام کے لیے کسی سانس لینے والے کو بھی جب تک اسے ہلاک نہ کر ڈالا نہ چھوڑا۔ یربام کے ان گناہوں کے سبب سے جو اس نے آپ کیے اور جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا، اور اس کے اس غصہ دلانے کے سبب سے جس سے اس نے خداوند اسرائیل کے خدا کے غضب کو بھڑکایا، اور ندب کا باقی حال اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا، وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں۔ اور آسا اور شاہ اسرائیل بادشاہ کے درمیان ان کی عمر بھر جنگ رہی۔ اور شاہ یہودا آسا کے تیسرے سال سے اخیا کا بیٹا باشا ترزا میں سارے اسرائیل پر بادشاہی کرنے لگا، اور اس نے 24 برس سلطنت کی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی، اور یربام کی راہ اور اس کے گناہ کی روش اختیار کی، جس سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا۔ پہلا سلاطین 16واں باب۔ اور حنانی کے بیٹے یاہو پر خداوند کا یہ کلام بادشاہ کے خلاف نازل ہوا، اس لیے کہ میں نے تجھے خاک پر سے اٹھایا اور اپنی قوم اسرائیل کا پیشوا بنایا، اور تو یربام کی راہ پر چلا، اور تو نے میری قوم اسرائیل سے گناہ کرا کے ان کے گناہوں سے مجھے غصہ دلایا۔ سو دیکھ، میں بادشاہ اور اس کے گھرانے کی پوری صفائی کر دوں گا، اور تیرے گھرانے کو نبات کے بیٹے یربام کے گھرانے کی مانند بنا دوں گا۔ بادشاہ کا جو کوئی شہر میں مرے گا اسے کتے کھائیں گے، اور جو میدان میں مرے گا اسے ہوا کے پرندے چٹ کر جائیں گے۔ اور بادشاہ کا باقی حال جو کچھ اس نے کیا اور اس کی قوت سو کیا، وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں لکھا نہیں ہے۔ اور بادشاہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور ترزا میں دفن ہوا، اور اس کا بیٹا ایلا اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور حنانی کے بیٹے یاہو کی معرفت خداوند کا کلام بادشاہ اور اس کے گھرانے کے خلاف اس کی ساری بدی کے سبب سے بھی نازل ہوا، جو اس نے خداوند کی نظر میں کی، اور اپنے ہاتھوں کے کام سے اسے غصہ دلایا، اور یربام کے گھرانے کی مانند بنا، اور اس سبب سے بھی کہ اس نے اسے قتل کیا۔ اور شاہ یہودا
آسا کے 26ویں سال سے باشا کا بیٹا ایلا ترزا میں بنی اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 2 برس سلطنت کی، اور اس کے خادم زمری نے، جو اس کے آدھے رتھوں کا دروگا تھا، اس کے خلاف سازش کی۔ اس وقت وہ ترزا میں تھا، اور ارزا کے گھر میں، جو ترزا میں اس کے گھر کا دیوان تھا، شراب پی پی کر متوالا ہوتا جاتا تھا۔ سو زمری نے آسا شاہ یہودا کے 27ویں سال اندر جا کر اس پر وار کیا، اور اسے قتل کر دیا، اور اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا۔ اور جب وہ بادشاہی کرنے لگا تو تخت پر بیٹھتے ہی اس نے بادشاہ کے سارے گھرانے کو قتل کیا، اور نہ تو اس کے رشتہ داروں کا اور نہ اس کے دوستوں کا کوئی لڑکا باقی چھوڑا۔ یوں زمری نے خداوند کے اس سخن کے مطابق جو اس نے بادشاہ کے خلاف یاہو نبی کی معرفت فرمایا تھا، بادشاہ کے سارے گھرانے کو نابود کیا۔ بادشاہ کے سب گناہوں اور اس کے بیٹے ایلا کے گناہوں کے سبب سے جو انہوں نے کیے اور جن سے انہوں نے اسرائیل سے گناہ کرایا، تاکہ خداوند اسرائیل کے خدا کو اپنے باطل کاموں سے غصہ دلائیں، اور ایلا کا باقی حال اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا، وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں۔ اور شاہ یہودا آسا کے 27ویں برس میں زمری نے ترزا میں 7 دن بادشاہی کی۔ اس وقت لوگ جبتون کے مقابل جو فلسطینیوں کا تھا خیمہ زن تھے، اور ان لوگوں نے جو خیمہ زن تھے یہ چرچا سنا کہ زمری نے سازش کی اور بادشاہ کو بھی مار ڈالا ہے۔ اس لیے سارے اسرائیل نے عمری کو جو لشکر کا سردار تھا اس دن لشکرگاہ میں اسرائیل کا بادشاہ بنایا۔ تب عمری اور اس کے ساتھ سارا اسرائیل جبتون سے روانہ ہوا، اور انہوں نے ترزا کا محاصرہ کر لیا۔ اور ایسا ہوا کہ جب زمری نے دیکھا کہ شہر سر ہو گیا تو شاہی محل کے محکم حصہ میں جا کر شاہی محل میں آگ لگا دی اور جل مرا، اپنے ان گناہوں کے سبب سے جو اس نے کیے کہ خداوند کی نظر میں بدی کی اور یربام کی راہ اور اس کے گناہ کی روش اختیار کی جو اس نے کیا، تاکہ اسرائیل سے گناہ کرائے۔ اور زمری کا باقی حال اور جو بغاوت اس نے کی سو کیا، وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں۔ اس وقت اسرائیلی 2 فریق ہو گئے، آدھے آدمی جینت کے بیٹے تبنی کے پیرو ہو گئے تاکہ اسے بادشاہ بنائیں، اور آدھے عمری کے پیرو تھے۔ پر جو عمری کے پیرو تھے ان پر جو جینت کے بیٹے تبنی کے پیرو تھے غالب آئے، سو تبنی مر گیا اور عمری بادشاہ ہوا۔ شاہ یہودا آسا کے 31ویں سال سے عمری اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا۔ اس نے 12 برس سلطنت کی۔ ترزا میں 6 برس اس کی سلطنت رہی، اور اس نے سامریا کا پہاڑ سمر سے 2 کنتار چاندی میں خریدا، اور اس پہاڑ پر ایک شہر بنایا، اور اس شہر کا نام جو اس نے بنایا تھا پہاڑ کے مالک سمر کے نام پر سامریا رکھا۔ اور عمری نے شہر کی نظر میں بدی کی، اور ان سب سے جو اس سے پہلے ہوئے بدتر کام کیے، کیونکہ اس نے نبات کے بیٹے یربام کی سب راہیں اور اس کے گناہوں کی روش اختیار کی، جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا، تاکہ وہ خداوند اسرائیل کے خدا کو اپنے باطل کاموں سے غصہ دلائیں۔
اور عمری کے باقی کام جو اس نے کیے اور اس کا زور جو اس نے دکھایا سو کیا، وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں۔ سو عمری اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور سامریا میں دفن ہوا، اور اس کا بیٹا اخیب اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور شاہ یہودا آسا کے 38 سال سے عمری کا بیٹا اخیب اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور عمری کے بیٹے اخیب نے سامریا میں اسرائیل پر 22 برس سلطنت کی۔ اور عمری کے بیٹے اخیب نے جتنے اس سے پہلے ہوئے تھے ان سبوں سے زیادہ خداوند کی نظر میں بدی کی، اور گویا نبات کے بیٹے یربام کے گناہوں کی روش اختیار کرنا اس کے لیے ایک ہلکی سی بات تھی۔ سو اس نے سیدانیوں کے بادشاہ استبل کی بیٹی ایزبل سے بیاہ کیا، اور جا کر بال کی پرستش کرنے اور اسے سجدہ کرنے لگا، اور بال کے مندر میں جسے اس نے سامریا میں بنایا تھا بال کے لیے ایک مذبح تیار کیا۔ اور اخیب نے یسریت بنائی، اور اخیب نے اسرائیل کے سب بادشاہوں سے زیادہ جو اس سے پہلے ہوئے تھے خداوند اسرائیل کے خدا کو غصہ دلانے کے کام کیے۔ اس کے ایام میں بیت ایلی اہیل نے یرہو کو تعمیر کیا۔ جب اس نے اس کی بنیاد ڈالی تو اس کا پہلوٹا بیٹا ابراہام مرا، اور جب اس کے پھاٹک لگائے تو اس کا سب سے چھوٹا بیٹا سہوجوب مر گیا۔ یہ خداوند کے کلام کے مطابق ہوا جو اس نے نون کے بیٹے یشو کی معرفت فرمایا تھا۔